अस्सलाम वालेकुम। कभी कभी हम अपनी ज़िंदगी के किसी ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहाँ चारों तरफ खामोशी होती है और हमारा दिल एक अजीब सी तड़प में गिरा होता है। हमें लगता है कि जिस शख्स को हमने अपनी तमाम तर दुआओं का मरकज़ बना लिया है वो शायद हमसे कोसों दूर है, या फिर हालात की दीवारें इतनी बुलंद हो गई हैं कि अब मिलना मुमकिन नहीं रहा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये तड़प, ये बेचैनी और ये पुकार दरअसल आपके अंदर कहाँ से आई? इसका सिरा इस वक्त से जुड़ा है जब अभी ये दुनिया नहीं बनी थी, जब आपका वजूद महज एक रूह की सूरत में आलम अरवा में मौजूद था। उस दिन जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम रूहों को इकट्ठा किया था, तभी कुछ रूहों का जोड़ कुछ ख़ास रूहों के साथ लिख दिया गया था। वो एक गैबी वादा था, एक ऐसा अहद जो हमारी याददाश्त से तो ओझल है, मगर हमारी रूह के अंदर नक्श है। और जब ज़मीन पर वक्त मुकर्रर आता है, तो अल्लाह पाक उस वादे को पूरा करने के लिए कायनात के ज़र्रे ज़र्रे को हरकत में ले आता है। वो रूहानी मकनातीसियत पैदा कर देता है जो दो बिछड़े हुए नसीबों को एक दूसरे की तरफ खींचने लगती है। अगर आपका दिल किसी के लिए बेकरार है, तो यकीन जानिए कि ये बेकरारी यकतरफा नहीं हो सकती, क्योंकि आलम अरवा का साथी कभी अजनबी नहीं होता। अल्लाह पाक फरमाता है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। आपकी ये तड़प दरअसल इस खुशी की आमद का पेशगैमा है जो अल्लाह ने आपके लिए चुन ली है। वो भटक कर किसी और के पास जा ही नहीं सकता, क्योंकि मुकद्दर का कलम अल्लाह के हाथ में है। और जब वो किसी को किसी की तरफ खींचने का फैसला कर ले, तो पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं और समुंदर भी खुश्क हो जाते हैं। बस अपने यकीन को इस हद तक ले जाएं जहां शक की कोई गुंजाइश न रहे, क्योंकि आपका रब आपकी पुकार से वाकिफ है और वो आपके मनपसंद शख्स को आपके नसीब की तरफ ऐसे मोड़ रहा है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। अब हम उन 10 ताकतवर निशानियों पर बात करेंगे जो इस बात की गवाही देते हैं कि अल्लाह अब हालात बदल रहा है और वो शख्स अब लाशऊरी तौर पर आपकी तरफ खींचा चला आ रहा है। इन निशानियों को बहुत गहराई से समझिएगा, क्योंकि ये आम इशारे नहीं बल्कि रूह की खुफिया ज़ुबान है। पहली निशानी, आपके जायके की हिस्स और पसंद अचानक बदलने लगती है। आपको उन चीज़ों में लज्जत महसूस होने लगती है जिनसे आप पहले बिल्कुल नावाकिफ थे, या वो खाने और वो खुशबुएं आपको अपनी तरफ खींचने लगती हैं जो हकीकत में उस दूसरे शख्स को पसंद हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं होता, बल्कि ये रूहानी हम-आहंगी का वो पहला मरहला है जहाँ अल्लाह पाक दो इंसानों के माबेन एक ऐसा मरही रिश्ता कायम कर देता है कि आपकी तबीयत उसके मिजाज में ढलने लगती है। गोया आपका जिस्म उस शख्स के वजूद का इस्तकबाल करने के लिए अपना आप बदल रहा हो। दूसरी निशानी, आपको नंबर्स की तकरार या ख़ास इशारे कायनात में नज़र आने लगते हैं। आप घड़ी देखें, मोबाइल उठाएं या सड़क पर चलें, आपको ख़ास हिंसे या ऐसी तहरीरें नज़र आएंगी जो सीधा आपके दिल पर दस्तक देंगी। आप कहीं भी जाएं, कोई ऐसा लफ्ज़ या जुमला आपके सामने आएगा जो बराह रास्त आपकी उस खामोश तड़प से जुड़ा होगा। ये ऐसा है जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कायनात के मादी ज़राए से आपसे गुफ्तगू कर रहा हो और आपको तसल्ली दे रहा हो कि घबराओ नहीं, तुम्हारी खामोश पुकार सुनी जा रही है और काम हो रहा है। तीसरी निशानी, आपके आंसुओं का रंग बदल जाता है। अब आप दुख, तकलीफ या महरूमी के एहसास में नहीं रोते, बल्कि अब आपकी आंखों से निकलने वाला हर कतरा आपके दिल के बोझ को हल्का कर देता है और आपको एक अजीब सा सुकून दे जाता है। ये आंसू दरअसल आपके अंदर की सफाई कर रहे होते हैं, जैसे तेज़ बारिश के बाद मिट्टी की धूल बैठ जाती है और हर तरफ निखार आ जाता है। बिल्कुल वैसे ही अल्लाह आपकी रूह को उस खास इंसान के इस्तकबाल के लिए आंसू के ज़रिए धोकर पाक और शिफाफ कर रहा होता है। चौथी निशानी, आपको बैठे बिठाए सांसों में उतार चढ़ाव आने लगता है, जैसे किसी की गैर मरई मौजूदगी का एहसास
آپ کے بالکل پاس سے گزرا ہو۔ آپ کمرے میں اکیلے ہوں گے، مگر اچانک آپ کو محسوس ہوگا کہ فضا میں ایک ہلچل سی ہوئی ہے اور آپ کا دل زور سے دھڑکنے لگے گا۔ یقین رکھیں، جب دو مقدر ایک ہونے والے ہوتے ہیں تو کائنات کی ہوائیں ان کا پیغام اور ان کی موجودگی کا احساس ایک دوسرے تک پہنچانے لگتی ہیں۔ چاہے وہ انسان دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، اس کی روح کی تڑپ آپ کے سانسوں کی ترتیب بدل دیتی ہے۔ پانچویں نشانی، آپ کے پرانے خوف جیسے تنہا رہ جانے کا ڈر یا یہ فکر کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ سب ریت کی دیوار بن کر گھر جاتے ہیں۔ آپ کے اندر ایک عجیب اور بے خوف بہادری جنم لیتی ہے کہ آپ کو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی چھوٹی نظر آنے لگتی ہے۔ آپ کو کسی کی پرواہ نہیں رہتی اور آپ اپنے نصیب کے لیے اکیلے لڑنے کا حوصلہ پا لیتے ہیں۔ یہ غیر معمولی طاقت اللہ کی طرف سے اس پاکیزہ محبت کو پانے کا پہلا انعام ہوتا ہے۔ چھٹی نشانی، آپ کو تصور میں اس شخص کا لمس یا آواز اتنی صاف اور واضح سنائی دینے لگتی ہے کہ آپ کے لیے حقیقت اور خواب کے درمیان فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے وہ بالکل آپ کے پاس بیٹھا کچھ کہہ رہا ہے یا اس کی موجودگی آپ کے گرد ایک آثار بنا رہی ہے۔ یہ اس مقناطیسی کھینچاؤ کی آخری حد ہوتی ہے جہاں روحیں اپنے مادی جسموں کے ملنے سے پہلے ہی ایک دوسرے کو چھو لیتی ہیں اور ایک دوسرے میں ضم ہو جاتی ہیں۔ ساتویں نشانی، آپ کی نیند کا پیٹرن مکمل طور پر بدل جاتا ہے۔ آپ کی آنکھ اکثر رات کے اس خاص پہر کھلتی ہے جب آسمان سے رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں اور دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ دراصل اللہ پاک آپ کو اس لیے جگاتا ہے کیونکہ اس وقت دنیا کے کسی دوسرے حصے میں اس خاص شخص کی روح بھی بے چین ہو کر آپ کو پکار رہی ہوتی ہے، اور اللہ آپ دونوں کے دلوں کو تہجد کے مسلح اور نور کے ذریعے ایک دوسرے سے جوڑ دیتا ہے تاکہ آپ کی دعائیں عرش پر ایک ساتھ پہنچیں۔ آٹھویں نشانی، آپ کے ماضی کی تمام کرواہٹ اور نفرت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کو اب ان لوگوں سے بھی کوئی گلہ نہیں رہتا جنہوں نے آپ کو دھوکہ دیا یا دکھ پہنچایا۔ آپ کے اندر ایک ایسی صوفیانہ نرمی اور مٹھاس آ جاتی ہے کہ آپ اپنے دشمن کو بھی دل سے دعا دینے لگتے ہیں۔ یہ اخلاقی اور روحانی نکھار اس بات کی سب سے بڑی علامت ہے کہ اللہ آپ کو ایک عظیم نعمت دینے والا ہے اور اب آپ کا نصیب آپ کے بالکل سامنے کھڑا ہے۔ نویں نشانی، آپ کی چھٹی حص یعنی آپ کا وجدان آپ کو بار بار یہ پیغام دیتا ہے کہ تیاری کر لو، منزل قریب ہے۔ آپ کو بلا وجہ اپنا گھر سنوارنے، خود کو بہتر بنانے کا دل کرتا ہے۔ آپ کا دل خوشی سے لبریز رہتا ہے، جیسے کوئی بہت ہی معزز اور پیارا مہمان آنے والا ہو جس کا آپ کو برسوں سے انتظار تھا۔ یہ دراصل آپ کی روح کا وہ علم ہے جو آپ کے دماغ تک اب پہنچ رہا ہے کہ اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوں۔ دسویں اور سب سے پر اسرار نشانی، آپ کا اپنا نام آپ کو دوسروں کی زبان سے بار بار سنائی دیتا ہے، یا اس شخص کا نام آپ کے سامنے ایسی جگہوں، ایسی تحریروں یا ایسے بورڈز پر اچانک آ جاتا ہے جہاں اس کا کوئی بظاہر کام نہیں ہوتا۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس نام کو آپ کے گرد گھمانے لگتا ہے۔ یہ کائنات کا وہ آخری اور حتمی اعلان ہوتا ہے کہ اب تمہارے نام اور تمہاری تقدیریں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑی جا رہی ہیں۔ یاد رکھیے، انسان کی اصل تربیت صرف لفظوں، کتابوں یا نصیحتوں سے نہیں ہوتی، بلکہ ان کٹھن آلات اور خاموش آزمائشوں سے ہوتی ہے جن میں ہمیں بعض اوقات تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اگر آج آپ خود کو کسی ایسی ہی آزمائش میں گرا ہوا پاتے ہیں، اگر آپ کا دل کسی کی یاد میں بے چین ہے اور بظاہر تمام راستے بند نظر آ رہے ہیں، تو یقین جانیے کہ یہ محض اتفاق نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی روح کی وہ خاص تربیت ہے جو اللہ پاک خود کر رہا ہے، تاکہ جب وہ آپ کو اس قیمتی رشتے سے نوازے جس کا وعدہ اس نے آپ سے کیا ہے، تو آپ اس کی صحیح معنوں میں قدر کر سکیں۔ اللہ رب العزت کبھی بھی کسی کی سچی تڑپ، مسلح پر گرے ہوئے آنسوں اور دل سے نکلی ہوئی پکار کو رائیگاں نہیں جانے دیتا۔
وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ کیسے دیکھ سکتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے ٹوٹا ہوا ہو اور وہ اسے جوڑ نہ دے؟ وہ انسان جو آپ کی روح کا حصہ بنا دیا گیا ہے، وہ آپ تک پہنچ کر ہی رہے گا، کیونکہ جس کا جوڑ اللہ نے لگا دیا ہو اسے کائنات کی کوئی دیوار الگ نہیں کر سکتی، چاہے اسے دنیا کے دوسرے کونے سے 7 سمندر پار سے آنا پڑے، یا اسے آپ کے مقدر تک پہنچنے کے لیے بند دروازوں اور پتھر کے پہاڑوں کو توڑنا پڑے۔ جب اللہ کا کن صادر ہوتا ہے تو اسباب خود بخود بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کو بس اتنا کرنا ہے کہ اپنی دعا کو اپنی مضبوط ترین ڈھال بنا لیں اور اس مکمل اطمینان اور سکون کے ساتھ جینا سیکھ لیں کہ آپ کا رب آپ کے لیے وہ راستے اور وہ اسباب پس پردہ تیار کر رہا ہے جن کا ذکر شاید آپ نے کبھی اپنی زبان سے بھی نہیں کیا ہوگا، بلکہ وہ آپ کے دل کے ان خفیہ گوشوں سے بھی واقف ہے جنہیں آپ نے اب تک لفظوں کا روپ بھی نہیں دیا۔ صبر کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑیں، کیونکہ صبر کا پھل ہمیشہ اس وقت ملتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اور وہی لمحہ معجزے کا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، جب اللہ خود کسی کو آپ کے نصیب کی طرف کھینچنے کا ارادہ فرماتا ہے تو پھر کائنات کی کوئی مادی طاقت، کوئی مخالف حالات اور کوئی انسانی سازش اسے روکنے کی ہمت نہیں رکھتی۔ آپ کی محبت، آپ کا نصیب اور آپ کی خوشی اللہ کی امان میں ہے، اور وہ امانتوں میں خیانت نہیں کرتا۔ اللہ پاک ہم سب کے دلوں کو وہ ابدی خوشی اور وہ سکون قلب نصیب کرے جس کا وعدہ اس عظیم خالق نے عالم ارواح میں ہم سے کیا تھا۔ وہ بچھڑے ہوئے نصیبوں کو نکاح کے پاکیزہ بندھن میں جوڑ دے اور ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔